نے میرے ملک کی نسلوں کو اس ناسور میں مبتلا کیا، جس نے میرے ملک کے ساتھ خیانت کی، میرے اس رب کی قسم ہے سر جائے جان جائے لیکن اس پر اب کمپرومائز نہیں کرے گی۔ تحریک انصاف اللہ کے فضل سے ڈالا تو بتایا گیا رانا صاحب یہ آپ کا سامان ہے، انہوں نے کہا جی میرا ہے، یہ ہم کھول سکتے ہیں؟ ہاں جی کھول لیں۔ جب کھولا اور نیچے سے جو چیز نکلی تو آپ کو اس رب کی قسم ہے خواجہ صاحب کہ آپ جب اکیلے میں ملے آپ دل پر ہاتھ رکھ کے ان کے چہرے کو دیکھیں اور ان سے پوچھے کہ آپ کو اپنی اولاد کی قسم کہ یہ آپ کا یا کسی اور کا ہے، ان کی آنکھیں آپ کو بتا دے گی میرے رب کے فضل سے۔ میرا پرائم منسٹر کیوں نہ ہو، قانون سے بالاتر کوئی نہیں، جب انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوگا اس پر ہاتھ ڈالا جائے گا۔ اینڈ دس واٹ وی آل بلیو ان کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں۔ اسکولز، کالج، یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا ڈیلیبریٹلی میرے یوتھ کو، سینتھیٹک ڈرگز سے جس سے 72 گھنٹے استعمال کرنے کے بعد بچے اور بچی کے جسم کو بالکل وہ سن ہوتے ہیں۔ وہ ڈرگز چاہے وہ سینتھیٹک ڈرگز ہو، چاہے وہ ہیروئن ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ اوپیم ہو، چاہے وہ تمام وہ غلاستیں ہوں جو انسانیت کے لیے ناسور ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ شہریار آفریدی نے اسمبلی میں ایک مرتبہ پھر آگ لگا کر رکھ دی، ایسی تقریر کی کہ حکومت کے پسینے چھڑا کر رکھ دیے۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ یہ ڈرگز ڈیلر ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اسکولز، کالج، یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا ڈیلیبریٹلی میرے یوتھ کو، سینتھیٹک ڈرگز سے جس سے 72 گھنٹے استعمال کرنے کے بعد بچے اور بچی کے جسم کو بالکل وہ سن ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے آسرے پہ ہوتے ہیں۔ اب آتی ہے بات اس میں کہ یہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، ایلیٹ سکولز اور کالج اور یونیورسٹیز میں یہ پینیٹریٹ کیسے کرتے ہیں، یہ پہنچتے کیسے ہیں؟ تو ڈرگز ایک جگہ سے دوسری جگہ جب پہنچانا ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی گاڑی، جھنڈا ہو نہ ہو، ماضی رتبہ لوگ دیکھ کے الٹا سلوٹ کریں، کیونکہ موومنٹ آف ڈرگز آن دا روڈ سب سے مشکل کام ہے۔ اب آگے آتے ہیں اسپیکر صاحب، اینٹی نارکوٹکس فورس کو ہیڈ کون کر رہا ہے؟ میجر جنرل، اس کے اندر 9 بریگیڈیئرز ہیں، ایک پروفیشنل فورس ہے۔ اس کو یہ نہیں کہ میں نے اس کو وکٹمائز کرنا ہے، اس کو وکٹمائز کرنا ہے، اس کے لیے شہریار آفریدی ہو، اسد عمر صاحب ہو، شیری مزاری صاحبہ ہو، ڈیفنس منسٹر ہو، علی محمد خان ہو یا کوئی بھی کیبنٹ ممبر، میرا پرائم منسٹر کیوں نہ ہو، قانون سے بالاتر کوئی نہیں، جب انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوگا اس پر ہاتھ ڈالا جائے گا۔ اینڈ دس واٹ وی آل بلیو ان کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں۔ اب بات آئی کہ فیصل آباد میں، غور سے سنیے کیونکہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان نے میری روح نہیں قبض کرنی، میں نے جان عمران خان کو یا تحریک انصاف کو نہیں دینی، میں نے جان اس رب کو دینی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور میری یہ سوچ بھی نہیں ہے کہ میں کسی کو پولیٹیکل وکٹمائز کروں، صرف میں اس بات پہ آ رہا ہوں کہ جب جان اس رب کو دینی ہے تو سب سے پہلے چیز اللہ آپ سے خوف لے لیتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کمپرومائزز کریں۔ ہم یہ نہیں کریں گے راجہ صاحب کہ ہم گلے ملیں، ووٹ لیں اور گلے ملیں اور ایک دوسرے کو پیار محبت کریں، لیکن جس نے میرے ملک کی نسلوں کو اس ناسور میں مبتلا کیا، جس نے میرے ملک کے ساتھ خیانت کی، میرے اس رب کی قسم ہے سر جائے جان جائے لیکن اس پر اب کمپرومائز نہیں کرے گی تحریک انصاف۔ فیصل آباد میں ایک شخص پکڑا گیا، سیم بیگ، ہر چیز سیم، پوچھا گیا، انٹروگیشن کے بعد ایک اور بات بتائی ہمیں، پہنچتے جب آخر میں پتہ چلا تو 3 ہفتے کم و بیش رانا ثناء اللہ صاحب کو ان کی گاڑی کی موومنٹ کو پراپرلی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ عدالت میں ہم پیش کریں گے۔ اور سن لیں وہ لوگ جو ANF پر سوال اٹھا رہے ہیں، 98 اللہ کو میں جواب دوں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ کنوکشن ریٹ 98% اینٹی نارکوٹکس فورس کی ہے، 2900 لوگوں کے ساتھ۔ دنیا حیران ہے کیونکہ یہ فیبریکیٹڈ یا FIR ادھر ادھر یا کسی کو پسانے کا کام نہیں کرتے۔ میں ذاتی طور پہ
ہر پارلیمنٹیرین کی عزت کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب 3 ہفتے تک ان کو باقاعدہ فالو کیا گیا، فوٹیجز ہمارے پاس سب کچھ اویلیبل ہے، اس کے بعد جب ہاتھ اللہ کے فضل سے ڈالا تو بتایا گیا رانا صاحب یہ آپ کا سامان ہے، انہوں نے کہا جی میرا ہے، یہ ہم کھول سکتے ہیں؟ ہاں جی کھول لیں۔ جب کھولا اور نیچے سے جو چیز نکلی تو آپ کو اس رب کی قسم ہے خواجہ صاحب کہ آپ جب اکیلے میں ملے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے ان کے چہرے کو دیکھے اور ان سے پوچھے کہ آپ کو اپنی اولاد کی قسم کہ یہ آپ کا یا کسی اور کا ہے، ان کی آنکھیں آپ کو بتا دے گی میرے رب کے فضل سے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ کہ ہم نے یہ انیشیٹ کیا ہے تو میرا رب پہلے 100 سال بعد کسی کو سزا ملتی تھی، اب دنوں میں ملتی ہے۔ میں نے جان اللہ کو دینی ہے، اس ایوان اور پاکستان کے آگے یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں تمام ثبوت موجود ہیں، عدالت میں چیز جائے گی۔ اور پھر ایک اور چیز کہا کہ انہوں نے ریمانڈ کیوں نہیں لیا، جوڈیشل ریمانڈ کیوں لیا؟ ریمانڈ تب لیتے ہیں اسپیکر صاحب جب آپ نے اس کو رنگ ہاتھوں پکڑا نہ ہو۔ ان کو رنگ ہاتھوں پکڑنے کے بعد جوڈیشل پورا پروسیس ہے، تمام چیزیں ہیں۔ آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ۔ ان دی اینڈ اسپیکر صاحب ایوان کا ہر ممبر حلف اٹھائے بیٹھا ہے کہ میں نے حق اور سچ، آئین میں قرآن اور سنت اور اس ملک کی سلامتی اور اس ملک میں وہ ناسور جو میری نسلوں کو خاص کر یوتھ کو افیکٹ کر رہا ہے اس کے خلاف میکینزم اور اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی، اور تمام لوگ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ یہ جب ڈرگز پاکستان سے باہر جاتی ہیں پاکستان کا کیا امیج بنتا ہے؟ دنیا کو اب بتانا شروع کر دیا ہے کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے پاکستان۔ پاکستان آپ کے لیے آن لینڈ جنگ بھی لڑ رہا ہے، پاکستان ان غلاستوں کو بھی روک رہا ہے، انلیگل امیگرنٹس کو بھی روک رہا ہے۔ اب عالمی دنیا کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آگے آئے۔ تو پاکستان میں اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ شہریار یا کوئی اور، ہم میں سے کوئی قانون سے بالاتر نہیں، ہمارے خون میں نے جان اللہ کو دینی ہے نہیں یا کسی نے ہمیں بتایا ہو کہ اس کو وکٹمائز کریں اس کو نہ وکٹمائز کریں۔ میں نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور میرا ایمان ہے کہ جس کا ہونے کا یقین رب سے ہوتا ہے وہ دنیا کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ آج نارکوٹکس کنٹرول میں گلی گلی محلے آئس، کرسٹل، ہیروئن، غلاستے بک رہی ہیں، لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، لوگوں کی اولادیں اور ریہیبلیٹیشن سینٹر۔ اسپیکر صاحب پورے پاکستان میں 3 ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، لوگ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، شہریار افریدی نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر رانا ثناء اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ شہریار افریدی نے کہا کہ جس نے جرم کیے ہیں ان کو حساب دینا پڑے گا، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، خود کو مقدس گائے سمجھنا چھوڑ دیں۔